مطلب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے، نظام الدین، بڑے ذمہ دار تھے. حضرت نے دین کی بات کرنا چاہیے، جھڑک دیا چپ رہو، تمہاری بات نہیں سنتے. حضرت چپ ہو گئے. جانے لگے تو دروازے تک چھوڑنے آئے اور ہاتھ پکڑ کے کہا ہم کو معاف کر دو، ہم کو اپنے بڑوں کا اکرام کرنا نہیں آتا. جتنا جھک کر تواضع، نرمی، پیار، محبت، شفقت سے چلو گے خدا اتنا نبھائے گا. یہ مزاج ہے دعوت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو روانہ کر رہے یمن کی طرف، اور خود پیدل ہے. حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھایا اور دور تک روانہ کرنے کے لیے گئے. اور کیا کہہ رہے معلوم؟ نصیحت کر رہے حضرت معاذ کو، یا معاذ علیکم بالرفق وبقول السدید ولا تکن فظا ولا متکبرا ولا غلیظا ولا حسودا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو نرمی کرنا، کیا کرنا؟ سختی نہیں کرنا. آج کی اولاد بھی نہیں سنتی باپ کی. باپ کو کہتے ہیں بڈھے چھپ رہے، تیرے کو عقل ماری گئی تیری، یا کونے میں روٹی کھا اور بیٹھ. بیٹا صاف کہتا ہے. گھر والی کہتی زیادہ بڑبڑ مت کرو، زیادہ کڑکڑ مت کرو، جاؤ سیدھا مسجد میں جاؤ. اور پوترے کو لگا دی کہ بڈھے کو مسجد تک چھوڑ کر آ، بیچ میں سے بھاگ کے آیا تو پھر کڑکڑ کرے گا. دنیا کا تو یہ نظام ہے. گھر میں نہیں چلتی، اولاد نہیں سنتی. امت پر کیوں زبردستی کرے؟ ہم پیار، محبت، نرمی. ہم ہدایت کے، جنت کے، جہنم کے ٹھیکیدار نہیں. ہم تو اس کے مکلف ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھاؤ. اور جگہ سیدھی سیدھی بات کرنا، لپن چھپن نہیں، ہاں دھوکے کی بات نہیں، سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے نبی اسی جس قوم میں بھیجے اسی زبان کے بھیجے. دیکھو دعوت کا کمال ہے، ہر علاقے میں کام چل رہا ہے، ہر علاقے کا آدمی اسی زبان میں دائی بن کے کھڑا ہوا ہے. اور دوسرا آ کر کے بات کرے اس کی زبان میں تو بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں ہمارے یہ کولہاپور، سانگلی، ستارہ، یہ شولاپور اس طرف میں شروع کے اندر جب کام چلا نا، اب وہ آتے تھے بیچارے نظام الدین، اب ان کو بات سمجھنا مشکل ہوتی تھی، یہ سامنے والا کیا بات کر رہا. اور وہ جب جاتے تھے باہر تو اپنی زبان میں بات کرتے تھے. ایک جماعت گئی لندن، اور ایک ساتھی نے بات کرا کھڑے ہو کر، بولے گھوڑا ہاتھے گھوڑا، ہاں شیطان میں گھسے، مالک نے لایا کاٹی اور لگے ہننے. اب بات ختم ہو گئی، دعا ہو گئی. ایک آدمی نے کہا امیر صاحب تشریف رکھیں، آپ نے کون سی زبان میں بات کی؟ بولے اردو میں. بولے یہ کون سی اردو ہے، نہ سنی نہ پڑھی. ہاں ایسے اللہ اسی علاقے میں وہی چلتا ہے. آپ جا کے بات کرو گے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کی زبان میں بات کرنے والے ہیں. ایک ساتھی کھڑا ہو گیا فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر بیان کرنے، تو بولنے لگا جو نماز نہیں پڑھے گا فرشتے اس کو قبر میں کچا کچا ماریں گے. اب لوگ بول رہے بھائی صاحب یہ کون سی زبان میں بات کر رہے؟ تو جس کی زبان کا آدمی اسی زبان میں اللہ کھڑا کر دیا. ہماری بات سمجھا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اللہ کی بات. عربوں میں عربی والوں کو کھڑا کیا، انگلش میں والوں میں انگلش والوں کو کھڑا کیا، علاقے میں فرانسیسی زبان بولنے والے کو کھڑا کیا. ہمارا پیغام ہر زبان میں جانا چاہیے، سیدھی سیدھی بات، اور عقل سے اوپر کی بات مت کرنا. میں نے ایک دیہات میں ساتھی کو متکلم بنایا تو چلا دے کر آیا تو متکلم بات کر، جو سیدھی بات کرنا. میں نے کہا اب وہ گئے، ایک کسان آیا بیچارہ کھیت سے، تو بولا آپ کا اسم شریف. اب میرے کو غصہ تو آیا، اب اس کو کیا بولنا. اب بیچارہ دیہاتی چپ چاپ کھڑا ہے، کیا بولوں اس کو، یہ کیا پوچھ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے آپ کا اسم شریف. بولے میں ابھی کھیت سے آیا. آپ دیہاتی کو اسم شریف کیا سمجھنے والا. عقل کے اوپر سے جانے والی بات نہیں کرنا، سمجھنے میں آنے جیسی بات کر، یعنی آدمی کی سمجھ میں آ جائے. سیدھی سیدھی بات. ولا تکن فظا، سخت نہیں، سختی نہیں. اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ نرم رہیے،
نرم رہیے. آپ سخت زبان سخت دل ہو گئے، لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے. یہ نرم گرم ہے، ان کو بھی معاف کرتے رہیں، ہم سے بھی ان کے لیے مانگتے رہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں. نہ سیدھی بڑ بول نہیں، سختی نہیں، تکبر نہیں، بڑ بول نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں کسی سے. یہ کام کرنے والوں کا مزاج. تیری میری سے بچنا، مخالفت سے بچنا، گالم گلوچ سے بچنا، مناظرے سے بچنا، کوئی کچھ بھی کہے جواب دینے سے بچنا، یہ سارے کام کے مزاج کی چیزیں. مسائل کی چھیڑچھانی علماء کا کام ہے. مناظرے سے دین نہیں ہوتا، دین مٹتا ہے. آج مناظرے سے دین زندہ نہیں ہوتا، حق بلند نہیں ہوتا، بلکہ شر غالب آ جاتا ہے. اور خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دین سب پر غالب کر دیتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہے، اللہ کہتا ہے میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دین کو سب پر غالب کروں گا. سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات، سمجھ میں آنے جیسی بات. اور ہمدردی کے جذبے، اندر کوڑھن آئے امت کے بارے میں، بے چینی آئے، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ اس کو دین دے دے، اس کو ایمان دے دے، تیرا کیا بگڑے گا؟ یہ پلٹا کھا لے تیری ذات کی طرف. اس کا دائیا اندر ہو، دائیے کے ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا بہت جلدی آ جاتا ہے، لہک لہک کر 6 نمبر بھی بیان کرنے آ جاتے ہیں. دل کی کوڑھن ابھی تک نہیں آئی، دل کی بے چینی نہیں آئی. اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کے موج میں اضطراب نہیں. مردہ پن ہے دلوں کا. اللہ راتوں کی نیند ہماری حرام کرے، جن کا چین حرام کرے. میں اطمینان کی روٹی کھاتا اللہ کے دین کی بربادی کو دیکھ کر. کپڑوں کی استری میں فرق نہیں آتا، کھانے میں فرق نہیں آتا، آرام میں فرق نہیں آتا. اللہ کی دین کو مٹتا ہوا دیکھتا، چین سے زندگی گزارتا. کون سا درجہ ہے ایمان کا؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بغیر ایمان کے جا رہی ہے. دنیا کی جانتے ہو بین الاقوامی رپورٹ آئی تھی بیچ میں، 5 کروڑ پناہ گزین ہیں دنیا میں. کتنے ہیں؟ 5 کروڑ جو ملکوں سے نکالے گئے، اجاڑے گئے، نکالے گئے، برباد کیے گئے، خانہ جنگی میں برباد ہوئے. اس میں 4 کروڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہ اللہ کیا ہوگا؟ کبھی آیا در، کبھی بے چینی آئی، کبھی رویا خدا کے سامنے امت کے بارے میں، اللہ اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، یہ تو بالکل بیگانہ ہے اللہ کے دین سے. اور خدا کام لے گا، اس کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، مال بہت ہے اور بڑا علم والا ہے. یہ اسباب نہیں اللہ کی یہاں. اللہ کی یہاں کام لینے کے اسباب اندر ان کی کوڑھن ہے، اندر ان کی بے چینی کہ اللہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، اللہ کا دین کیسے زندہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے زندہ ہو. یہ دائی اندر کا ہے اصل یہ، اور یہی کام لے گا اور اسی پر اللہ کی مدد آئے گی. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں میں بلندی پیدا کرے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرے بازو میں بیٹھتے ہو نا، مجھے کچے گوشت کی جلنے کی بو آتی ہے. فرمایا حضرت میرا دل جلتا ہے دین کی فکروں میں. ان کا کام اتنا بلند ہے. اور پھر سب اللہ تعالیٰ یہ کام میں لگے گا، سارے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا چلا جائے گا. جمنا شرط ہے. الاستقامت الف فوق الکرامہ، جمنا 1000 کرامتوں سے بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو جما دے. اور اس وقت دیکھو یہ تلوجہ کو اجتماع ہے نا، اس کو بہانہ بناؤ اور گھسو امت کے اندر. روزانہ ملاقاتیں، مسجدوار جماعت کی جانا، بیٹھنا، دوستی کرنا، ان کے حلقے میں بیٹھ کر ایمان کی بات کرنا، چھوٹی سی 10-10 20-20 مکانوں کو جوڑ کر عورتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ اعمال کرو، خدا کی طرف رجوع کرو، تمہارا بھی اسلام ہے، تمہارا بھی دین ہے، لوگوں کی زندگی بنے گی، تمہاری بھی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے اندر بھی خیر آئے گی. اس قسم سے لوگوں کو توجہ دلانا، 100% بستی پر محنت کرنا، 3 روز کی جماعتوں میں اضافہ کرنا، اور بزرگوں 40 دن اور 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر کے نکالنا اور اللہ سے مانگتا رہنا. اگر ہم نے اپنے آپ کو کام کی فکروں پر ڈال لیا، ایسے پتہ چلتا ہے اللہ نے قلوب کو نرم کر کے متوجہ کر دیا کام کی طرف. اب کرنے کی ضرورت ہے. بزرگوں کون سے ہم نے نمونے بنائے، کون سے ہم نے ماحول بنایا اللہ کے دین کا؟ ارے بیٹھے ہوئے ایک خاندان کو تو ہم نے ایمان دیا ہو،
ایک محلے والے کو دیندار بنایا ہو، ہم نے بے ایمان کو ایمان کی دعوت دی ہو، ہم نے غیروں کو دین سمجھایا ہو اور غیروں نے ہمارے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا ہو، ارے کوئی نمونے بتلاؤ، کچھ بستی بتلاؤ. دین کا کام پھر کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو کام دعوت کا، امت کا دین کی طرف لانے کا ہے. باقی دوسری قوموں کے اندر ایمان کی بات کس نے پہنچائی؟ یہ جماعتوں کی چلت پھرت سے اللہ کی بات پہنچ جاتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. باتیں کرنا بہت آسان ہے، کتاب دینا بہت آسان ہے. ایک کو کسی نے ہدیے میں قرآن پیش کیا، بولے سر آنکھوں پر، زندگیوں میں بتلاؤ کہاں ہے؟ نہیں، آپ زندگی کیا ہے؟ زندگیاں لاؤ. زندگی اثر انداز ہوتی ہے، آدمی متاثر ہوتا ہے. زندگیاں لاؤ. اور ماشاءاللہ تبلیغ کی برکت سے زندگیاں بہت بنا دی. اب ریلوے والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا ہر سال، اتوار کے دن دوپہر کو کارگزاریاں چلتی ہیں. تم تبلیغ میں کیسے لگے، تمہیں کیا ملا، تم نے قوم کو کیا دیا، قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا. اس لیے کہ پبلک لین ہے، یہ ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے ریلوے والوں کو. سب سے زیادہ دعائیں بھی ملتی، سب سے زیادہ گالیاں بھی ان کچھ ملتی. ایک نوجوان ٹی سی نے کھڑا ہو کر کارگزاری میں سنایا. ایک آدھے کہ میرا کوئی اجتماع چھوٹا ہوگا، ورنہ نظام الدین والوں کے کہنے سے ہر اجتماع میں جانا پڑتا ہے ریلوے والوں کے. ایک جھانسی کا غالباً نے کہیں اور کا کہ ہم لوگ سفر میں تھے. بہرحال انہوں نے کارگزاری سنائی. میں الہ آباد اور بنارس کے بیچ میں ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں چلتا ہوں، سیٹیں ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر. ایک غیر مسلم مجھ سے کہا بھائی صاحب میں جب چارج لیا تو ایک بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، پھر رات ہماری ہے، سب کام سے نمٹ لوں. اس نے سب چیک وغیرہ کیا، سب کاغذات مکمل کیا اور آ کے بیٹھ گیا. بولے بھائی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کتنی تنخواہ ہے بولے آپ کی؟ بولے اتنی 4,000 5,000. بولے اسے کوئی ڈبل تنخواہ ملے گی تو کام کرو گے اس کے پاس؟ بولے میں آپ کی بات نہیں سمجھا. بولے بھائی صاحب میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کو یاد خیال نہ ہوگا، مجھے آپ کا برابر خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. آپ کا سلوک پبلک کے ساتھ اچھا ہے اور آپ چائے پانی نہیں لیتے کسی سے، کوئی دیتا بھی ہو تو قبول نہیں کرتے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے تو مانگ کے لیتے ہیں. ایک کسی نے ہم لوگوں کے پاس سے 40 روپے زیادہ لیے. 5 ٹکٹ تھے، کتنے گئے؟ 200. ایک نے بولا کیسا مسلمان ہے، ارے تبلیغ والے تم بھی تو جماعت میں جاتا، لا کے چپکے سے 200 دے دیے. بابا پیسے مت دو میرے کو، کوئی چھوڑتا تھوڑی ہے. بولے میں آپ کو برابر دیکھتا. کیوں نہیں لیتے؟ بولے دیکھو پہلے حکومت میرے کو تنخواہ دیتی کام کی، اور جس نبی پر میرا ایمان ہے انہیں حرام مال کو لینے کو دینے کو منع کیا ہے، اس لیے میں لیتا نہیں. پرورش کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. حرام سے پالیں گے نہیں، حلال کریں گا تو بھی اللہ کھلائے گا. اس نے کہا میرا کمپیوٹر کا الہ آباد میں کارخانہ ہے پرزوں کا، میں تم جیسے انسانوں کی تلاش میں ہوں، اچھے لوگوں کی، تم جیسے ایماندار پر میری نگاہ ہے. آ جاؤ بھائی صاحب ڈبل تنخواہ دوں گا تم. عمل زندگی آئے سامنے. کیا ہے؟ ہاں زندگی آئے. اور ایک تدبیر، اسکیم، پلان مت بنانا شیخ چلی کی طرح کرنا. بولو مت. ہمارے کچھ پروفیسر تبلیغ میں لگے. میں نے کہا کائے کو لگے؟ بولے ہم نے ایک بات دیکھی، اور لائنوں میں تو بھائی کوئی کام کرنا ہو تو چندہ جمع کرو، آفس بناؤ، ٹیبل میز کرسی لاؤ، فون لاؤ، پھر سیکرٹری چنو، صدر چنو، ممبر تلاش کرو. بڑے مشکل سے 1-2 سال میں کام شروع ہوتا ہے. اور تمہاری یہاں کیا ہے؟ بھائی کام کرنا، چلو گشت کرو، لوگوں کو جوڑو، فوراً کام شروع. یہاں پلان نہیں، اسکیم نہیں، عمل. پلان بناتے مت بیٹھنا، کرو، عملی طور پر کرو. پلان نہیں، پلان کے چکر میں نہیں، عمل کے چکر میں. عمل. کوئی گالی دے جواب نہیں، کوئی مخالفت کرے جواب نہیں، کوئی آپ کے خلاف کتاب لکھے، کتاب ممبر کی اور گھر کی طاق کی، تم چلتے پھرتے مبلغ ہو، وہ کتاب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ عمل ہے. اور دیکھا بزرگوں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا. اچھی اچھوں کی ہوا اکھڑتے دیکھیے. ایک وقت تھا کہ کام کرنے والے ایسے تھے جیسے چور
اور چور ایسے تھے جیسے شاہ. ایک وقت آیا بزرگوں منڈیوں میں تک اللہ نے باقی نہیں رکھا. ہاں نکل باہر جا, تیرے جیسے بہت دیکھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے, اس میں نہیں لگنا. کون کیا بولتا ہے اس کو مت دیکھنا, کسی کی مخالفت کا جواب نہیں دینا, ہاں کسی کے خلاف پلان نہیں بنانا, بس کام 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 کرتے رہو. اور کام ہر بات کا جواب ہے, ہم نہیں ہیں. کام کیا ہے؟ ہر بات کا جواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یاد کیا ہے بعض مکے کے سرداروں نے, کوئی تم سے مجھ سے بات نہیں کر سکتا. آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. کہنے لگا واللہ ما رأینا سخلت علی قومی اشم منکا فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبدیننا وفضحتنا فی العرب. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ کوئی کم درجے کا آدمی ہمارے نسل میں پیدا نہیں ہوا. تم نے ہم کو ذلیل کر دیا, ہمیں جھگڑے لگا دیے, اور ہم کو کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا. کیا چاہتے ہو؟ مال دیں گے, عورتیں دیں گے. بادشاہ بننا چاہو تو بادشاہ بننے کے لائق ہو. آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ کچھ نہیں. خاموشی کے ساتھ فرمایا اب فرختہ یا ابو الولید. ابو الولید بات سے فارغ ہو گیا, کہا میرے پاس یہی تو اور کچھ نہیں ہے. اور میں سن فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر تو نے میری بات نہیں مانی جو میں کہتا ہوں, جو میرا پیغام ہے, تو ایسا عذاب آئے گا بجلی کا جسے پچھلے نبیوں کی امت پر آیا. عتبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھا, ناشدۃ الرحم, صلہ رحمی کا واسطہ, خاموش رہو. اب چپ ہو گئے. واپس آیا ابو جہل نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو میری ایک بات سنو, اگر میں ان کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا, آگے کی بات کہتے, مجھے یقین تھا خدا کا عذاب آتا تم پر. ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو تمہاری بھی عزت ہے, اگر یہ ناکامیاب ہو گئے, تم تو کہہ رہے ہو کہ تم مت کرو, تمہاری بات رہ جائے گی, اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی چلے گی تمہاری نہیں چلے. کیوں لچتے ہو؟ بس پوری توانائی, پوری طاقت, پوری صلاحیت دل و دماغ کی اللہ کے دین کی زندہ کرنے پر لگا دی. یہ تو ہر زمانے میں چلتا رہا. کوئی کچھ بھی کہے, اپنا کام نہیں, یکسوئی کے ساتھ.